बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कद्र नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर अल्लाह पाक की तौफीक से हम सब आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप खतीब नुक्तदा हज़रत अल्लामा साहबजादा मुनीर आलम कादरी हज़ारवी फाजिल मुदर्रिस जामिया रज़विया अनवारुल उलूम से समाअत कर चुकी हैं कि आज जिस उन्वान पे मैंने लबकुशाई करनी है वो इस्लाम और कुफर के दरमियान पहला जो मार्का है ग़ज़वा-ए बदर। अगर हम गौर करें तो कुरान मजीद फुरकान हमीद कुरान रशीद की एक इंतहाई मारूफ आयत है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनाहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अगर हम इस आयत मुक़द्दसा की अमली तफसीर देखना चाहें तो ये अमली तफसीर इस आयत की हमें ग़ज़वा-ए बदर के मैदान में नजर आएगी, जहां हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 313 वफादार और जानिसार साथियों ने अपने घर वालों को, कुंबाओ कबीला को, अपनी मालो दौलत को और अपने घरों को छोड़कर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज पे लब्बैक कहते हुए दीन इस्लाम के इह्या और प्रचार के लिए इकट्ठे हुए। और ये इस्लाम और कुफर के दरमियान 17 रमजान मुबारक सन 2 हिजरी को बदर के मैदान में लड़ा जाने वाला ये मार्का था, जिस मार्के की क़ियादत बनफ्स नफीस इमामुल अंबिया ताजदार खत्मुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। अगर हम गौर करें तो इस ग़ज़वा में हमें मोहब्बत खुदा भी मिलेगी, हमें इश्क़ मुस्तफ़ा भी नजर आएगा और हमें जज्बा-ए जिहाद से सरशार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात भी नजर आएगी। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान करवाया, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जंग की तैयारियों में मसरूफ हुए और सफ बंदी जब हो रही थी तो 2 सहाबी उम्रें उनकी छोटी थी पर शान बड़ी है, अजमत बड़ी है, रिफत बड़ी है, इसलिए कि उन्होंने ईमान की हालत में सरकार को देखा है और सरकार का फरमान है ला तमस्सुन नार मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी, कि जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा उस पर दोज़ख की आग जो है वो हराम है, वो उसको दोज़ख की आग नहीं छुएगी। वो मुकद्दर वाले सहाबी हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो एक की उम्र 7 साल दूसरे की उम्र 8 साल या एक की उम्र 8 साल दूसरे की उम्र 9 साल, वो भी गए और देखा कि सहाबाए किराम जो हैं वो जिहाद के लिए जाना चाह रहे हैं। दोनों ने सरकार की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर हम भी आपकी जात पे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान निछावर करना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया कि अभी आपकी उम्र जो है वो छोटी है, अभी आपकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी। तो जब सरकार ने फरमाया तो दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि क्या वजह है कि सरकार हमें इजाजत नहीं दे रहे। तो एक दूसरे ने जब एक दूसरे से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि नजर ऐसा आता है कि ये जो जिहाद पे जा रहे हैं जिनको इजाजत मिली है इनके कद बड़े और हम छोटे। तो एक भाई ने दूसरे से कहा ऐसा करता हूं कि मैं अपना कद बुलंद करता हूं ताकि मुझे इजाजत मिल जाए। तो वो सफों के दरमियान में खड़ा हुआ
اور پاؤں کی انگلیوں پہ اس نے اپنے آپ کو بلند کیا اور سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا قد ادھر والے بھائی کا ہے، جتنا قد ادھر والے بزرگ کا ہے، اتنا قد میرا ہے، تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ تو سرکار مسکرائے اور سرکار نے اجازت دی۔ پر میں اس لمحے پہ ذرا سا رک کے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب وہ صحابی پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑا تھا تو قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ میں نے قلندر لاہوری سے سوال کیا، ہے قلندر لاہوری، جب وہ صحابی اپنی پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑا تھا اور قد اونچا کیے ہوئے تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو قلندر لاہوری کہتے ہیں وہ صحابی رسول، اس کے جذبات یہ تھے، خیالات یہ تھے، اور وہ کہہ یہ رہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر وہی جو ننے صحابی ہیں حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ہی جب بدر کے میدان میں پہنچے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ بچوں تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو لیڈر ہے، وہ تو سپاہ سالار ہے، وہ تو کمانڈر ان چیف ہے، وہ تو کافروں کا سردار ہے، وہ تو پہلے میں، تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ان بچوں نے جو کہا، جس کی شاعر نے ترجمانے کی کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اور پھر بدر کا میدان ایسا میدان ہے جس میدان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں لڑتے ہوئے نظر آتے، اور اسی بدر کے میدان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سرکردگی میں اپنے بھانجے کے خلاف برسر پیکار نظر آتے ہیں، اور یہی وہ معرکہ ہے جس میں مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ اتنا عظیم غزوہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام کی عظمت، ان کی رفت، ان کی محبت، ان کا عشق، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر لگا تو آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ رکھ کے سرکار کی خدمت میں آئے تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تیر لگا، تو فرمایا کہ کیا ہونا؟ کہ سرکار نے فرمایا کہ آنکھ چاہیے یا جنت؟ کیا کمال کیا صحابی ہے اور کیا سرکار کی زبان سے سنا۔ تو عرض کرنے لگے حضور میں تو آیا تھا آنکھ لینے، پر آپ نے جنت کا ذکر چھیڑ دیا ہے، حضور آنکھ میرے مانگنے پہ دیجئے اور جنت اپنی عطا سے عطا فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کہتے ہیں فبسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعب دان مبارک لگایا تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعب دان مبارک پہلے لگا یا میری آنکھ پہلے جڑی۔ اور یہی وہ لڑائی تھی جس میں کاشا بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے تو تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آ کے علیہ السلام میں لڑ رہا تھا، تلوار ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یہ جو لکڑ پڑی ہے یہ مجھے اٹھا کے دے۔ اٹھا کے دی، انہوں نے اٹھائی، لکڑ تھی، سرکار نے لی اور لے کے واپس کی، فرمایا جا اس کے ساتھ لڑ۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گیا، تھی تو لکڑ سرکار نے دی تھی پر جب لڑ رہا تھا تو وہ لکڑ نہیں تھی، وہ تلوار کا کام کر رہی تھی۔ اتنا ایمان تھا، اتنا یقین تھا، اتنا جذبہ تھا جس جذبے نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دی۔ آج ہمارے اندر بھی اگر وہ جذبہ آ جائے، وہ یقین آ جائے، وہ ایمان آ جائے تو ہماری بھی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہی جذبہ پیدا کر، وہی یقین پیدا کر، وہی ایمان پیدا کر، اب بھی ہمارے لیے فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ تو اس معرکہ نے ایک راہ متعین کی اور دنیا والوں کو بتایا کہ لڑائی جو ہے وہ اموال سے نہیں لڑی جاتی، لڑائی جو ہے وہ جذبہ ایمان سے لڑی جاتی ہے۔ اگر جذبہ ایمان ہو تو 313 بھی 1000 کو شکست دے سکتے ہیں۔ آج ہم نے سوچنا ہے کہ وہی جذبہ پیدا کرنا ہے، وہی روح پیدا کرنی ہے اور وہی ذوق اور یقین پیدا کرنا ہے، اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں میں اگر یہ جذبہ بیدار ہو جائے تو ہم پوری دنیا میں سر اٹھا کے جی سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال اس معرکہ بدر کے صدقے ہم پر خصوصی کرم فرمائے۔